یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کے پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیک خواتین یہ اللہ پاک کی اطاعت گزار بندیاں ہوتی ہیں، ہر وقت اللہ پاک کی نافرمانی سے ڈرتی ہیں اور رب کریم عز و جل کی ناراضگی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتی ہیں اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہیں۔ کبھی نمازوں میں روتی ہیں اور کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں عذاب کی آیات آتی ہیں تو وہاں یہ عذاب کی آیات پڑھ کر اشکبار ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کے خوف سے ڈر جاتی ہیں۔ کبھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرتی ہیں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہیں، اور کبھی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت اپنانے کی، ان کی سیرت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام میں سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، اور الحمدللہ نگران پاکستان قبلہ حاجی شاہد صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے آج ان کی سیرت کے مزید پہلو جانتے ہیں۔ جی سیدی۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ منقبت کے اشعار پھر انشاءاللہ کچھ سنتے ہیں۔ عابدہ زاہدہ حضرت رابعہ راکعہ ساجدہ حضرت رابعہ عالمہ فاضلہ حضرت رابعہ ناصحہ ہادیہ حضرت رابعہ عورتوں کی یہ سردار ہے، حشر میں ہوں گی یہ شافعہ حضرت رابعہ غیر مردوں سے پردہ ہمیشہ کیا باحیا عاصمہ حضرت رابعہ عابدہ زاہدہ حضرت رابعہ راکعہ ساجدہ حضرت رابعہ۔ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، روزانہ 1000 مرتبہ 1000 نوافل، اور ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں صرف ثواب کی نیت نہیں کرتی، بلکہ 1000 نوافل ڈیلی پڑھنے میں میری یہ نیت بھی شامل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل سے خوش ہو جائیں، اللہ اکبر، اور قیامت کے دن دیگر انبیاء سے فرمائیں کہ دیکھو یہ میری امت کی ایک عورت ہے، دن رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ۔
کیا زبردست اللہ نیت تھی. اکبر. واہ. تو اچھا یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم یہ نیت کریں کسی نیکی پر کہ اللہ بھی راضی ہو رسول بھی راضی ہو تو یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے, یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے. اللہ رسول راضی ہوں, اللہ رسول نے غنی کر دیا. صحابہ کرام سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پوچھتے ہیں, سکھانے کے لیے کچھ پوچھتے ہیں, تو عرض کیا جاتا واللہ اعلم ورسولہ سبحان اعلم, اللہ. اللہ رسول بہتر بہتر جانتے. جانتے. تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ساتھ کرنا کوئی شرک نہیں ہے, صحابہ کرام کا طریقہ ہے. صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اور اللہ کی نیک بندی دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں اللہ. کہ میں 1000 نوافل صرف ثواب کے لیے ہی نہیں, ثواب کی نیت تو ہے ہی, ساتھ میں یہ نیت بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں اور انبیاء کے سامنے فخر کریں کہ میری امت کی ایک عورت ایسی تھی. ویسے بھائی صاحب یہ ان کی سیرت کے بارے میں جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں, بس ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں لگی ہیں, نمازوں میں لگی ہیں, گریہ وزاری میں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کی نیک بندیاں کام کاج گھر بار کا نظام وہ بھی کرتی تھیں, اس کے علاوہ عبادت ہی کرتی رہتی تھی. اچھا پھر ایک عمر ہوتی ہے نا, مثلاً عورت جو ہے شادی بال بچے ان سے فارغ ہو گئی ہے, اب اس کی ایک ایج آتی ہے 50+ 60+. اچھا اب کیا کام, اب تو اللہ پاک کی عبادت ہی کرنی چاہیے. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن رات عبادت پہلے بھی کرتی تھیں, اور پھر آخری وقت میں تو عبادت ہی عبادت عبادت ہی عبادت. سبحان اللہ. تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے دیکھیں کیسا عمل تھا, اور نیک اعمال سے اللہ کے حبیب کی رضا چاہنا, اللہ راضی ہو ان کے حبیب راضی ہوں, یہ ایمان کی اور ایمان والوں کی اور ایمان والیوں کی نشانی ہے. واہ. میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. سبحان اللہ. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. سورہ توبہ آیت نمبر 62. اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے. اللہ. تو علماء نے ہمیں سمجھایا ایمان, عبادت, معاملات میں اللہ پاک کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا, خوش کرنے کی نیت کرنا, یہ شرک نہیں, یہ کفر نہیں, بلکہ ایمان اور ایمان کا بھی کمال ہے. واہ. سبحان اللہ. کمال. تو جو کوئی مسلمان نماز روزے حج زکوٰۃ ادا کرے, اللہ راضی رسول بھی راضی, وہ مومن کامل ہے. رب تعالیٰ توفیق دے. اور کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا خان نے کہی. اللہ اکبر. زہے عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہم عہد دے وصل ابد کا, باہم عہد دے وصل ابد کا, رضائے خدا اور رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کی رضا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. جس سے اللہ راضی تو اس سے اللہ کا رسول راضی, جس سے رسول پاک ناراض نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. خدا کی رضا چاہتے دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ
جس سے ساری دنیا، دو جہان، زمین والے آسمان والے کہتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، اور محبوب کو ان کا رب فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر، اے محبوب اتنا عطا کریں گے تم راضی ہو جاؤ۔ اور محبوب کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کعبے کو پھر قبلہ بنا دیا۔ بے شک۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آقا میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی چاہت پوری کرنے میں جلدی فرماتا۔ سبحان اللہ، کیا شان، محبوب خدا ہیں، سبحان اللہ۔ بے شک یہ مقام آپ ہی کا ہے، جو محبوبیت آپ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور وہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا میں تو مالک ہی کہوں گا، نہیں مالک کہہ دی یہ کیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے پھر وضاحت کی، اعلیٰ حضرت میں مفتی ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، رسول کا عشق رکھنے والے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ جب مالک کے حبیب ہیں تو مالک ہوئے نا، سبحان اللہ۔ یعنی مزید وضاحت، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کی یہ شاعری ہے تو ہے ہی قرآن و حدیث کا مطلب اسی کی روشنی میں ہے۔ بالکل ایسے ہی الحمدللہ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی ننھی مبلغہ کیا ارشاد فرماتی ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ پیارے بچوں، دودھ اللہ پاک کی بہت پیاری نعمت ہے۔ یہ انسان کی سب سے پہلے خوراک ہے۔ دودھ مختلف بیماریوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ دودھ نہ پینے سے دانتوں، ہڈیوں، پٹھوں، آنتوں وغیرہ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط، صحت اچھی اور قوت مدافعت بڑھتی ہے اور معدے کو تقویت ملتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق دودھ پینے والے کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ دودھ بڑھاپے تک توانائی دیتا ہے، اس لیے ہمیں ہر روز دودھ پینا چاہیے۔ گائے کا دودھ تو صحت کے لیے اور بھی مفید ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو، یہ ہر درد سے قضا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو، اس سے دل بہادر اور نساء دور ہوتا ہے۔ دودھ ایک مکمل غذا بھی ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص دودھ پیے تو یہ کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، ترجمہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید عطا فرما۔ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کفالت کرے۔ پیاری بچیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت پسند تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کو کبھی واپس نہ کیا جائے، تکیہ، تیل اور دودھ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ کو کبھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ امی ابو جب دودھ پینے کا کہیں تو خوشی سے اور اچھی نیت سے پی لینا چاہیے۔ جی مانو جی تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے دودھ پینے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، آپ بھی دودھ پینے کی نیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک سوال شامل کرنے کا۔ میرا حاجی صاحب سے سوال ہے کہ 12ویں شریف پر میلاد منانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ سیدی الحمدللہ 12ویں شریف منائی اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا، تو میلاد منانے کے بعد ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے کہ صرف 12ویں شریف کو ہی ہم نے جو نعرے لگا لیے، جو جلوس میں شرکت کر لی وہی ہو، یا بعد میں بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے ہماری؟ دیکھیں کہ سچا عاشق رسول اور سب سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، ماشاءاللہ، آپ کے ارشادات پر عمل کرنے والا ہے۔ سب سے بڑا عاشق رسول وہ ہے جو سب سے بڑا مطیع رسول ہے، سبحان اللہ، جو رسول پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری، ان کے احکامات، ان کے ارشادات پر عمل کرتا ہے، وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ بھئی جس سے محبت ہے اب اس کی سیرت بھی تو پڑھے نا،
جس سے محبت ہے اس پر درود بھی تو پڑھیں نا. سبحان اللہ. جس سے محبت ہے ان کی شانیں بھی پڑھیں اور سنیں بھی, ان کی نعتیں سنیں اور پڑھیں. جس سے محبت ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کریں. سبحان اللہ. ان کے شہر سے, ان کے خاندان سے, ان کی آل سے, ان کی اولاد سے, ان کے دوستوں سے, اور جس سے حضور نے محبت کی اس سے اس محبت سے کریں. محبت کریں. اور بہت سارے تقاضے علماء نے لکھے ہیں. قرآن کی محبت, دین کی محبت, سیدوں کی محبت, دین کے لیے وقت دینا, قربانی دینا, صدقہ و خیرات کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے تقاضے ہیں, بہت سارے تقاضے ہیں. ماشاءاللہ. بالخصوص ارشادات پر عمل کریں, سنت پر عمل کریں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا, اور سیگمنٹ بڑا پیارا ہے, بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. بے شک بیٹیاں رحمت اور بیٹے نعمت. نعمت. تو اللہ کی رحمت پر بھی خوش ہوں, اللہ کی نعمت پر بھی خوش ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اولاد کے حقوق بیان کیے. زمانہ تعلیم میں ایک وقت کھیلنے کا بھی دے کہ طبیعت نشاط پر باقی رہے. بچوں کو ہر وقت پڑھاتے ہی نہ رہے ہیں. پڑھنے پا دیا بچوں کو, یعنی کہ ہر وقت کھینچم تانی ڈانٹ کے رکھ رہے ہیں. اس کو تھوڑا ریلیکس ماحول رکھیں, اس سے طبیعت میں فریشنس رہتی ہے. اچھا بچے ٹک کر نہیں بیٹھتے, یہ بھی اللہ کی شان ہے. اچھا یہاں تک کہ دودھ پیتا بچہ بھی جو نا ٹک کر نہیں بیٹھے گا, ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا. اچھا اس کو کیا کہتی ہیں مائیں, کہ کھیل رہا ہے. بھئی کون سا یہ گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے, کرکٹ کھیل رہا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ تو ہاتھ پر ہلا رہا ہے. اس کا کھیل یہی ہے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ بچے گھر میں دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہیں, تو اچھا آپ کے وہ چیز ٹوٹ رہی ہے فلائیں, تو ان چیزوں کو آپ بچوں کے اپروچ سے دور رکھیں. کیا کریں, ان کو رسی باندھ کے کہیں ڈال دیں؟ نہیں, بچے نہ کھیلیں کودیں گے, کیونکہ ان کا جسم جو نہیں یہ چاہتا ہے کہ مومنٹ ہو, تو اس سے ان کی ہڈیاں کھلیں گی, جسم کھلے گا, اور یہ پرورش پائیں گے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے والد صاحب سے کہا, یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, کہ ہمارے ساتھ ان کو جانے دیں, یہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے, آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے, اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں. تو بچے جو ہیں کھیل کے دیوانے ہوتے ہیں. صحیح. تو کھیل کو برا نہیں, انڈور. اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بچوں کو باہر بھیج دیں, اور وہ گالیاں دینے والے بچے اور طرح طرح کے بچے بھی عجیب و غریب بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ نہ بھیج دیں. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں اس طرح کے وہ معاملات ہیں کہ آپ نے کھیلنے سے بچوں کو, بچیوں کو منع نہیں فرمایا. تو انڈرسٹوڈ ہے جائز کھیل, اور ایسے کھیل جس میں ان کی سیرت پر, ان کے ذہن پر کو برے اثرات مرتب نہ ہو. تو کھیل کود تفریح جائز مشاغل, فرحت اور راحت ملے گی, اور جسم میں انرجی اور دماغ میں چستی آئے گی, اور جو پڑھنے لکھنے کی جو تھکن ہوتی ہے بچے کے ذہن سے وہ دور ہو جائے گی, اور بچے پھر وہ دوبارہ پڑھائی کے لائق ہو جائیں گے, فریش ہو جائیں گے. کھیلنے سے بچے کی جسم سے پسینہ نکلتا ہے جو میڈیکلی ان کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, یہ چند باتیں تھیں جو غیر شرعی اور اس طرح کے معاملات ہیں, جیسے ویڈیو گیمز اور اس طرح کے, تو اس کے اندر پھر چڑچڑاپن اور بے حیائی کے مناظر دیکھ کر بچہ کہیں بے حیا نہ ہو جائے, اس چیز کا خیال رکھنا. آج کل تو بچے جو فزیکلی گیمز ہیں سب, یہ تو بہت کم ہے. آج تو ڈیجیٹل گیم ہے, بس موبائل ہے ہاتھ میں, یا مطلب کمپیوٹرز گیمز ہیں, اس میں زیادہ انوالو. کیا بچے ہیں کیا بچیاں ہیں, تو یہ فزیکلی گیمز جو ہیں یہ بچوں کے لیے ضروری ہیں. جی, اور یہ والدین کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ان کو اجازت دیں. ماشاء اللہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں,
تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں کے یعنی جو میلز ہیں ان کے ادارے قائم ہیں، وہیں اسلامی بہنوں کے بھی کئی دینی ادارے قائم ہیں الحمدللہ۔ آئیے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ اور شامل کرتے ہیں، قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے محمد بن ابو بکر مصر میں 38 سنہ ہجری میں شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد دشمنوں نے ان کی لاش کو بھی جلا دیا۔ یہ خبر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی تو آپ نے بڑے حوصلے سے صبر سے کام لیا اور مصلی پر کھڑی ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو دیکھیں کہ اللہ کی نیک بندیاں، نیک خواتین اللہ کے حکم پر کس طرح عمل کرتی۔ گھر میں فوتگی ہو گئی، بیماری ہو گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ڈکیتی ہو گئی، کچھ ہو گیا، بے صبری نہیں، شور واویلا نہیں، صبر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ مشکل آسان کر دے۔ چپ رہسی تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ شور واویلا مچانا کس کا کام ہے؟ پاگلوں کا کام ہے۔ تو بھئی ہم پاگل نہیں تو کیوں شور مچا رہے؟ تو جب بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی بیماری آئے تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، اور بے صبری کی بنا پر بعض اوقات استغفر اللہ ایسے کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں کہ جس سے ایمان کی بربادی کا خوف ہوتا ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں آپ یہ پڑھ سکتی ہیں، یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، استغفر اللہ، یا اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا، تو استغفر اللہ، اللہ پر اعتراض نہیں۔ اور اللہ پاک ہمیں بے صبری کے کلمات سے بچائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، صبر کے فضائل پڑھتے اور سنتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی نیک بندیوں نے مشکلات پر، پریشانیوں پر جو صبر کیا، اس کے معاملات اور احوال پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس سے بھی صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں قرآن کریم میں 60 ٹائم سے بھی زیادہ، 60 دفعہ سے بھی زیادہ اللہ پاک نے صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ تو صبر کے کتنے فوائد قرآن میں مذکور ہوئے، وہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی صبر کی توفیق ملے گی۔ اللہ پاک کرم فرمائے علم حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی، اور عافیت دے اللہ پاک۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو صبر کی توفیق مل جائے، آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ مدینی چینل کے ناظرین، ہمارے اس نیک خواتین پروگرام میں اب وقت ہوا ایک سوال شامل کرنے کا۔ میرا نام فاطمہ ہے، میرا حاجی سے سوال ہے، اگر شوہر کی طرف سے اجازت نہ ہو تو کیا خواتین دینی کام کر سکتی ہیں؟ جو آپ ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ مدنی منع نے سوال کیا جی۔ اللہ پاک انہیں نیک بنائے۔ لیکن کہ بیوی نیکی کی دعوت دیتی، 8 دینی کام اسلامی بہنیں کرتی ہیں، شوہر کی طرف سے رکاوٹ ہے، تو اس کو اب شوہر کے حقوق بہت زیادہ اللہ نے، اس کے رسول نے بیان کیے۔ تو لڑائی نہیں کرنی، زور نہیں دکھانا، اطاعت دکھانی، اور گھر کے کام کاج میں اگر
عورت اس انداز سے شامل نہیں ہوتی جیسے شامل ہونے کا حق ہے. اچھا کوکنگ کا معاملہ ہے, کھانا وقت پر دینے کا معاملہ ہے, صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے, اخلاق کا معاملہ ہے, اگر یہ درست نہیں تو میں بھی ان وجوہات کی بنا پر شوہر موڈ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ بس نہیں جانا اجتماع, نہیں جانا درس, آپ کی باجی آئی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ, نہیں جانا. تو اپنا موڈ ٹھیک رکھیں, اور حد سے تک گھر بس سے صحیح. وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ رہیں. ویسے بھی ہمیں وہ خوش باش رہنا چاہیے, لافنگ نہیں, ہاں, کہکا نہیں, مسکراہٹ سنت مبارکہ جو. مسکرانے سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے. صحیح. میرے نبی کی سنت میں برکت, عظمت, نجات ہے دنیا بے آخرت شک کی. بے شک. تو بیوی کو چاہیے گھر میں ماحول اچھا رکھے, کام کاج سارے معاملات جو شریعت نے شوہر کی خدمت کا کہا وہ اس کا حق ادا کرے, اور انشاءاللہ الکریم یہ کام بھی ہو جائے گا. کچھ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک نوجوان اسلام بھائی تشریف لائے تو میں نے قافلے کی دعوت دی ہوگی, تو کہنے لگے مجھے نا گھر سے قافلے کی اجازت نہیں ملتی. تو میں نے اندازہ لگایا کیوں نہیں ملتی ہوگی. میں نے کہا کہ آپ گھر کے کام نہیں کرتے ہوں. کہتے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہے. صحیح. تو بھئی جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ پوری کریں, تو گھر میں ایسا ماحول بن جائے گا کہ انشاءاللہ الکریم آپ کو اجازت بھی مل جائے گی. جی صاحب, جیسے یہ تو ہے کہ ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جو ماحول سے منسلک نہیں ہے یا دینی ماحول سے وابستہ نہیں ہے. اچھا بعض ایسے بھی جو عالم ہوں, باقاعدہ مطلب انہوں نے عالم کورس کیا ہو, وہ بھی اب اگر اپنی گھر کی خواتین کو, اسلامی بہنوں کو مدنی کام سے روکے تو ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں وجوہات تو میں عرض کر چکا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اللہ پاک نے دعا کا اختیار ہمیں دیا ہوا ہے نا, دعا کرتے رہیں اور اپنے اخلاق بہتر کریں تو انشاءاللہ الکریم اس سے وہ ہو جائے گا. اچھا دیکھیں کہ 8 دینی کام, اجتماع میں شرکت, قرآن سیکھنا سکھانا, علاقائی دورہ وغیرہ, یہ کام کس لیے کرنے ہیں؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنے. شوہر کی اطاعت میں اللہ کی رضا نہیں؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے, اس کا تو زیادہ ٹھیک ہے. اب یہ کام کریں, اللہ چاہے گا اس کام کی بھی اجازت مل جائے گی, جو دوسرا خیر کا کام. صحیح صحیح, ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ بڑھتے ہیں اگلے ہمارے سیگمنٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں خواتین کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے. سیگمنٹ ہے خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. والقانتات, اور فرما بردار عورتیں. اجر کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. یہاں فرما بردار عورتوں سے کیا مراد ہے؟ وہ عورتیں جنہوں نے عبادت پر ہمیشگی اختیار کی اور عبادات کو حدود و شرائط کے ساتھ قائم رکھا. سبحان اللہ. تو عبادت گزار خواتین جو ہیں, قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب. سبحان اللہ. ازواج مطہرات, امت کی مائیں, امہات المؤمنین, فرائض کی پابندی, سنتوں کی پابندی, تو اللہ رسول کی فرما برداری میں مستحب احکامات میں بھی وہ بے مثال تھے. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا, مسلمانوں کی ماں, عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے, اللہ پاک جنت میں مجھے آپ کے ازواج میں رکھے. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اس رتبے کی تمنا کرتی ہو, چاہیے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو. اللہ اکبر. جب تک کپڑے میں پیوند لگ سکتا ہو تب تک اسے بیکار نہ سمجھو. اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر کس طرح عمل کیا؟ اللہ اکبر. آپ زندگی بھر کل کے لیے کھانا بچا کر نہیں رکھتی. اللہ اکبر. اچھا, اسی طرح فقر کو ترجیح دیتی تھیں آپ مالداری پر. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا کہ 70,000 چاندی کے سکے آپ نے بانٹ دیے, تقسیم کر دیے ضرورت مندوں میں, مگر آپ کے کپڑوں میں پیوند لگا ہوا تھا. کیا بات ہے. اللہ. اچھا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر تشریف لا کر دیکھا کہ مرد اور عورتیں چل رہے ہیں, اکٹھے جا رہے ہیں. تو عورتوں سے کہا پیچھے رہو, راستے کے درمیان سے نہ گزرو,
ایک طرف ہو کر چلا کرو۔ اس کے بعد صحابیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات پر کس طرح عمل کرتی تھیں کہ گلی کے کنارے پر چلتی تھیں یہاں تک کہ ان کے مبارک کپڑے دیواروں سے الجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی نیک بندیاں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتی تھیں، اور پھر ان کا ذکر خیر یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، اور ان کے لیے راحت سکون اللہ رسول کی رضا یہاں بھی آخرت میں ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کیسی نیک خواتین تھیں کہ اللہ رسول کی فرما برداری کرتی تھیں، اور کیسے کرتی تھی آپ نے سنا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ امور خانہ داری میں آج کیا سکھایا جائے گا۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بیڈ روم کی صفائی انسان کی پرسنالٹی کی عکاسی کرتا ہے، اس کا بیڈ روم، اس کی ڈیکوریشن، اس کی صفائی ستھرائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کتنا نفیس ہے اور اس کی سوچ کیسی ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد ہم ریسٹ کرنے کے لیے بیڈ روم میں آتے ہیں تو وہاں چیزیں سلیقے سے رکھی ہوں تو آدھی تھکن تو دور ہو جائے گی، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اور یہ بات تسلیم شدہ ہے، مسلم ہے کہ گھر کے کسی حصے میں بھی چیزیں بے ترتیب پڑی ہوں گی تو ذہنی تناؤ کا سبب بنے گی۔ صبح کے وقت سونے کے کمرے کو منظم اور صاف ستھرا رکھنے کا وقت ہے۔ صبح جاگتے ہی سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، بستر کو طے کرنے کے بارے میں بھول جاتے ہیں، کافی دیر تک بستر پھیلا رہتا ہے، کمرہ گندا لگتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بستر کو طے کرنا چاہیے، اس سے کمرہ برا نہیں لگے گا اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ملے گی۔ فرش پر بچھے ہوئے کوئی کارپیٹ ہے، کوئی بھی کپڑا ہے، بکھری ہوئی چیزیں ہیں، اپنے بیڈ کے نیچے رکھ دیں، اور بیڈ کے نیچے یہ چیزیں چھپ جائیں اس انداز سے رکھیں۔ بکھری ہوئی جو نا برا ماحول وہ پیدا کریں گی۔ کوئی بڑی چیز بھی ہو تو آسانی سے بیڈ کے نیچے رکھی جا سکتی، سائڈ ٹیبلوں میں بھی چھوٹا چھوٹا سامان رکھا جا سکتا ہے۔ بیڈ روم میں بعض اوقات بیڈ اسمیل پیدا ہو جاتی ہے تو کمرے کا ماحول متاثر ہوتا ہے، تو سورج کی روشنی کا گزر ہونا چاہیے ہمارے کمروں میں، ہمارے گھر میں۔ جہاں سورج نہیں آتا وہاں ڈاکٹر آتا ہے، یہ امیر علیہ سنت سے ہم نے سنا تھا۔ تو پردے کھڑکیاں کھول دیں، کمرے میں تازہ ہوا ہے۔ عورتوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹ آئے گی، مٹی آئے گی تو چیزیں اٹ جائیں گی، تو اللہ نہ کرے کہ پھر وہ ڈاکٹر آئے، بیماری آئے۔ تو کچھ دیر کے لیے کمرے کی الماریاں، دروازے وہ بھی کھول دیں، اور نمی دور کرنے کے لیے پنکھا بھی چلا دیں۔ اچھا، ایئر فریشنر جو عام طور پر ملتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اس سے اسکن کینسر ہونے کا خوف ہے۔ تو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: آدھا چمچ بیکنگ سوڈا، پانی کے 3 پیالے، اور اپنے پسند کی پرفیوم 30 سے 40 قطرے۔ یہ لیکوڈ بنا اسپرے بوتل میں ڈالیں، لو جی، سبحان اللہ، ایئر فریشن بن گیا۔ جی، کمرے میں، الماریوں میں، صحت کی بھی بچت، رقم کی بھی بچت، اور بیڈ روم کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ طویل پردے کمرے کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، یہ اکثر اوقات غبار اور مٹی کو جذب کر لیتے ہیں، تو پردوں کو بجلی سے چلنے والی مشین کی مدد سے ہر ہفتے صاف کیا جا سکتا ہے، اور بہت زیادہ میلے ہیں تو انہیں واشنگ مشین میں بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اچھا، بیڈ شیٹس کی دھلائی جو ہے اس کو ویکلی تو کم از کم لینا چاہیے، اور بیڈ شیٹ کو دھوتے وقت پانی میں سفید سرکے کا 1 کپ بھی ڈالیں تو بدبو زائل ہو جائے گی۔ گدے کی صفائی جو ہے یہ بھی ایک کام ہے، اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے۔ گدوں کی مناسب صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اندرونی طور پر میل کچیل بن جاتی ہے اور بیماریوں کا سبب ہوتی ہے، اور الرجی اور خارش کا بھی خدشہ ہے۔ اللہ ہمیں صحت و عافیت دے، آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ ماشاء اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج الحمدللہ نیک خواتین میں کئی نیک
سیرت بیبیوں کے اوصاف سنیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اسلامی بہنوں کو ان نیک خواتین کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔